گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ تو انہی کے نام کا چراغا، انہی کے ذکر کی خوشبو، اور کیوں نہ ہو میں تو کہتا ہوں یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا دیں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا۔ اگر حضور نہ آتے، خدا شناسی تو بڑی دولت ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہوتی کہ ہم کون ہیں۔ کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوتا رہا؟ کیا یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، چلتی آگ کو، مظاہر فطرت کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود نہیں سمجھتا رہا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، کبھی آپ انسان کی تاریخ پڑھیں تو یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ یہ کتنا گرا تھا، اس کیچوے کو بھی، بچھوؤں کو بھی، سانپوں کو بھی، حشرات الارض کو بھی معبود سمجھتا رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے انسان کو آ کے بتایا، اور میاں ان کو پوچھتا ہے، یہ تو نوکر ہیں تیرے، ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے، تیرے ایندھن کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھ رہا ہے، یہ تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ ان چاند سورج ستاروں کو، اجرام فلکیہ کو معبود سمجھتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ دیکھ، یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے اور تسکین نظارہ کے لیے پیدا کیے گئے، نہیں تو یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ ان پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے میرے حضور کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کو پتا چلا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ تو پوری کائنات کا چرخ میرے گرد گھوم رہا ہے، میں کس کے گرد گھوم رہا ہوں؟ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈ رہی ہے، تو کس کی تلاش میں سر گردا ہے؟ اب انسان کی آنکھیں کھلی اور اس نے بتوں کو لات ماری اور مالک کی دہلیز پہ آیا۔ اس کائنات کو مالک کی چوکھٹ ملی ہے تو میلاد والے رسول کے صدقے سے ملی ہے، نہیں تو آج بھی ہم اندھیروں میں ہوتے، آج بھی ہم ظلمتوں میں ہوتے۔ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لے، بالکل انڈیا آپ کے پاس ہے، دور نہیں ہے۔ آج کل تو وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تصویریں آ رہی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، اس بت کو ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے، کسی ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ علم کی اتھارٹی ہے، عقل و بینش اور فہم و ادراک کا منبع و مصدر سمجھا جاتا ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ گائے پیشاب کرتی ہے تو وہ بوتلیں لے کھڑے ہیں، تبرک مل جائے، پھر چسکیاں لے کے اسے پیتے ہیں، گو ماتا کا تبرک سمجھتے ہو۔ ان کی طب نے نہیں بتایا کہ ان میں کتنے جراثیم ہیں، کتنا تعفن ہے، طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، لیکن گائے ماتا کے تبرک کو، وہ پیشاب کو تبرک سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں کسی پرانے زمانے کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ابھی جا کے انڈیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج تو دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، لیکن آج بھی گائے کا گوبر مقدس سمجھا جا رہا ہے، اس کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پیا جا رہا ہے، اور بت کے پتھر اور مٹی کے بنے مادوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے، اندھیرے میں۔ دوسری جانب دیکھیے، میرا تعلق آپ جانتے ہیں کہ دیہات سے ہے۔ میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ تو اس زمانے میں تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بل بھی ادا کر سکیں اچھے طرح سے، تو میں نے دور جھڑکتے ہوئے اس کو کہا کہ اتنا پانی تم نے کھولا ہے؟ مجھے وہ اس کا انداز نہیں بھولتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرت میں جا رہا تھا سکول تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں وہ دھو رہا ہوں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، وہ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا کہ جو نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام اس نے پڑے ہوئے ہوں،
اور اسے مسائل معلوم ہو، بلکہ وہ بالکل دوسری یا پہلی کلاس کا بچہ تھا، کہنے لگا حضرت وہ پانچے پہ گر گیا ہے پیشاب کا چھینٹا گلی سے، تو میں سکول جا رہا ہوں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس MBBS ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جو جواب آیا وہ یہ کہ ہے وہ ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، اس لیے تقدس پاکیزگی اس کی روح تک اتر گئی ہے۔ تو میاں روشنی ملے گی تو اسی دہلیز سے ملے گی، اور آج بھی اگر حضور کا در نہ ہوتا تو ہم اندھیرے میں ہوتے، ظلمت میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں چائنا ہے، اور ان کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس وقت چائنا جہاں پہنچ گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میرا وہاں کا ایک دوست ہے، تو وہ مجھے اسپیشل ملنے آیا، وہ وہیں سیٹل ہو گیا، لیکن وہ اس نے سنا یہاں سوشل میڈیا پہ بیانات سنے، تو اس نے مجھے فون کیا کہ مدتیں ہوئیں، میں بچپن میں گیا تھا، وہیں شادی ہو گئی اور وہیں سارے سلسلے، تو میں پاکستان آنے کا ارادہ تو نہیں تھا میرا، لیکن آپ کے بیانات سنے تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کو ملوں، تو میں آپ کو صرف ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ خیر وہ آیا تو میرے پاس ایک رات رہا، تو میں نے اسے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ابھی بھی بتوں کو پوجتے ہیں اور ابھی بھی ان کے یہ حالات ہیں، اور پھر ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا وہ سیانے اس لیے ہو گئے ہیں کہ میں ایک دن ایک دوست کو ملنے گیا، تو یہ اپنی کرنسی جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھ کے جلاتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ ان کا ذوم باطل یہ ہے کہ اس سے بت راضی ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر زیادہ دولت ملتی ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب دعائیں دیتے ہیں تو اللہ کرم فرماتا ہے، تو وہ بتوں کے آگے کرنسی کچھ جلاتے ہیں، کچھ تھوڑی جلاتا ہے، جس طرح ہم کچھ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ ساتھ صدقات بھی دے دیتے ہیں، تو کچھ زیادہ جلاتے ہیں۔ تو کہا کہ میں ایک دوست کو ملنے گیا تو وہ بت کے آگے جو ہے وہ کرنسی جلا رہا تھا، اور کرنسی کافی زیادہ تھی۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو بڑا بخیل سا شخص ہے، تو اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے۔ تو میں ذرا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرنسی نہیں تھی، اس کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دھوکہ دے رہے ہو اپنے خدا کو۔ اس نے کہا اسے کوئی نہیں پتا چلتا کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ تو اتنی بے بسی ان کی نگاہوں میں ہے، لیکن ان کی غلامی سے جان نہیں چھٹتی۔ غلامی سے جان تب چھٹے گی جب دامن میرے حضور کا پکڑیں گے۔ تو آپ کو مبارک ہو، تم غلام ہو حضور کے، ورنہ نہ ڈگریوں نے فائدہ دیا، نہ معاشی جو ہے وہ بلندیوں نے فائدہ دیا۔ اگر فائدہ دیا تو آمنہ کے لال نے فائدہ دیا۔ اور پھر ہمیں کیوں روکتے ہو میلاد منانے سے؟ ہم تو دم دم نام حضور کا لیں گے، ہم تو اٹھیں گے تو ذکر حضور کا کریں گے، ہم تو بیٹھیں گے تو ذکر حضور کا کریں گے۔ ایک تو ہی تو ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ تو ہماری تو زندگی یہ ہے، ہمارا تو سرمایہ یہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کتنی خوب بات کہی تھی، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو سب کچھ حضور ہی ہیں، میں تو جھولی ہوں، کاسا ہوں، کشکول ہوں، اور رحمت کا دریا حضور آپ ہیں۔ سب کچھ تو میرے حضور ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ملے، ہمیں غم پہنچے، ہم صدمات سے گزریں، ہمیں حضور کا نام، حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ تازگی دیتا ہے، فرحت دیتا ہے اور ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ تو سو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھ گئے۔ میں آ گیا ہوں تو لمبا خطاب نہیں بھی کر سکا، تو میرے پہ ناراض نہ ہونا۔ میں بڑی دیر سے کوشش کرتا ہوں کہ ابھی کوئی موقع بنے تو گفتگو چھوڑ دوں، ابھی موقع بنے تو گفتگو چھوڑ دوں، لیکن پھر میں نے کہا تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے۔ تو یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ ان کے اندر ہی اثر کی شیرینی ڈال دے، اور محبت رسول کی خوشبو ہماری رگ رگ کے اندر بس جائے، اور ہمارے باطن کے اندر اس کے سرور گھل جائیں۔ اور صاحبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، حضور کا ذکر کرنا، آقا کریم کے ساتھ اظہار محبت کرنا، ہماری محبت یہاں تک نہیں رک جانی چاہیے، بلکہ محبت کامل جو ہے وہ اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری ادائیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور کے طریقہ حیات کے مطابق ہو،
میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں ہمارے پاسپورٹ پہ اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں پوچھنا نہ، کسی کو بتانا، پوچھنا نہ پڑے اور تجھے بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہونی چاہیے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تمہارے وعدے ایسے ہونے چاہیے، تمہاری شکل